بڑی بے لوث محبت اور اصرار کے ساتھ اتنا رابطہ کیا کہ میں بڑا ٹرخوتا رہا ان کو، لیکن انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے کو 2-4 بار ٹرخائیں نا، وہ کہندا ہے سانوں کہڑا خطیباں دی تھوڑ ہے، وہ کسی ہور نہ رابطہ کر لینا ہے۔ پر اے نہ جی، نہ انہوں نے غصہ کیتا ہے، نہ متنفر ہوئے، نہ بیزار ہوئے۔ انہاں کہ حضور تانوں آنا پینا تو تسی دیکھو میں الحمدللہ تہاڈے سامنے ہاں۔ تے جڑا کرنٹ ایشو ساڈے چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ دے فیصلے دا، او دے بارے تسی برادر اکبر، برادر عزیز، داعیے کتاب و سنت اور خانوادہ علمی کے چشم و چراغ ہیں، حضرت شیخ القرآن کے آپ گلشن کے عظیم سپوت ہیں، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو جو مسلمان نہ ہو وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا، جب وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ یہ شخص ہے جس کا نام غلام احمد ہے، جبکہ اگر قاضی صاحب کوشش کر لیں تو اس کی مرزے کی ایک کتاب ہے تقریباً 150 صفحے کی ہے، اس کا نام ہے تحفہ کیسریہ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تحفہ کیسریہ۔ یہ ساتھی کلیباً آنکھیں چڑھا دیں تو یہ لوگ سن لیتے ہیں ہم فقیروں کی بات کو۔ قاضی صاحب کو اگر اردو نہیں آتی تو یہ انگلش میں بھی ہے، تو میں قاضی صاحب کو یہ بھجوا سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ کتاب قاضی صاحب آدھے گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے۔ کتنی دیر میں؟ آدھے گھنٹے۔ اگر چوتھے صفحے کے بعد آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ بھی سمجھیں، ایک عام انسان سمجھ کے اس کتاب کے 5 صفحے پڑھ لیں، 6 صفحے کے بعد قاضی صاحب آپ کو الٹیاں آنے لگ جائیں گی کہ زمانے چ ایڈی وڈی کھچ گزری، ایڈی وڈی جھوٹ ہے، اور اتنا یعنی ذلیل قسم کا انسان ہے یہ۔ اس کی کتابیں پڑھیں، اللہ معاف فرمائے، بو آتی کتابوں سے، فحاشی کی، عریانی کی، بدکاری کی، بدکرداری کی۔ اللہ کی محبت کی مثال دیتا ہے کہ وہ یہاں مثال دوں تو زبان پلید ہو جائے۔ مبہم الفاظ میں بیان کرتا ہوں، کہندا اللہ دی محبت سمجھنی ہوئے نا ایویں سمجھو جویں میاں بیوی خاص لمحے چ داخل ہو کے ایک دوسرے نال اپنا مصاحبت کردے نے نا، تے او جدوں لطف ہوندا ہے تے کمال ادوں ہوندا ہے جدوں مکمل بندہ مستغرق ہو جائے۔ یعنی اللہ کی محبت میں ڈوبنے کی مثال اسے دینے کے لیے میاں بیوی کے تعلق سمجھے نا، غلیظ انسان۔ تو چونکہ یہ سب شہوت کے بھوکے، روپے پیسے کے بھوکے، ویزے شیزے ان کو مل جاتے ہیں، تو ان ویزے شیزے انگلش کی اور انگریز کی یہ وفاداریوں کے چکر میں ایمان کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑے دھوکے کے اندر ہیں کہ یورپ میں ان کی ہاں واہ واہ ہو رہی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے قاضی صاحب، یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ اب کم از کم پڑھ تو لو یار، تمہیں تو پڑھنا ضروری ہے کہ تم آئین کو سمجھنے والے کہلاتے ہو اور دستور کے رکھوالے ہو، تو ان کی اپنی ذاتی لکھی کتابیں پڑھ لو۔ ہم جو کہتے نہ مانو، اس کی اپنی کتابیں پڑھ لو۔ اس کی بے شمار اس نے اس طرح کے گل کھلائے ہیں، سیرت مہدی، اس کو پڑھ لیں۔ یہ کتابیں ہم نے اکٹھی کی کسی دور میں ڈائریکٹ اس کے مصدروں کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ سب گند سے بھری ہوئی ہے، گند سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے دین کو بگاڑنے کے لیے دین کا حلیہ اختیار کیا کہ آپ اس کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو آپ بچوں کو نہ پڑھنے دیں کہ بچے بغیرت ہو جائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد اتنا بڑا کنجر پونا کر کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اندازہ فرمایا، آپ اندازہ کر لیں کہ ایڈا وڈا گند مار کے کی جاندہ ہے میں،
اور پھر مجھے ماننے والوں پہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ایک لڑکا پورا پنڈ انہوں آکھے کہ بشیر دا منڈا ہے، نذیر دا منڈا، مثال دے رہا ہوں، فلاں کا بیٹا ہے، وہ کہے میں تیرا پوتی نہیں، آدھے پیو نو آکھے، تو پورے پنڈ کی گواہی کیا کرے گی؟ بیٹا باپ کو کھڑا ہو کے کہے کہ میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں، حرام کا، خود اس نے اعتراف کر لیا نا کہ میں حرام کا ہوں۔ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی نہیں، اور جو اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی نہیں سمجھتے وہ حرام زادے ہیں۔ ذریہ البغایا، جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ حرام زادے ہیں۔ حرام زادو، تم حرام زادے، تمہارا بانی حرام زادہ، تم بد کردار، تمہارا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اس پہ میں نے ان کی کتابوں کے سکین دکھائے ہیں، اس میں اس کی کتابوں کے سکین دکھائے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی بڑا بھولا آدمی تھا، اس کے گھر کی عورتیں اس کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی تھیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اس کی شرافت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا لچ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے گھر کے اندر ایک عورت تھی، وہ اس کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی، وہ بھی اس میں لکھا ہے، وہ ٹانگیں دبایا کرتی تھی، وہ بھی میں نے لوگوں کو دکھایا، ٹانگیں دبا رہی تھی، تے سردی زیادہ سی تے مرزا صاحب کہتے مرزا صاحب کہنے لگے بھی اپنا کیڑی شین دبائی جان نہیں، تے او مائی کہنے لگی بھی میں مرزا صاحب تہاڈی لت سمجھی ہے تے میں تا رضائی چک کے دیکھا کہ میں تا بائی نپی جا رہی ہاں، تہاڈیاں لتاں بھی تا بائی ورگیاں نے۔ تے اگے لکھیا ہے کہ غلام احمد قادیانی صاحب بڑے بھولے سن، بڑے بھولے، یعنی او دا بھول پن ثابت کیتا ہے، اے نہیں ثابت کیتا کہ اے بڑیاں چ بہن دا عادی سی۔ ہر خاندان چ بندہ ہوندا نا ایک ادھا بھج کے بڑیاں جا کے بہندا، انہوں کڈھ کے لے آؤ تے پھر بڑیاں جا کے بہندا، اے انہاں نالوں بھی گیا گزریا سی۔ اے شادیاں ویاواں تے بعض بندے نوں مات ہوندی جتھے بڑیاں بیٹھیاں ہونگیاں نا وہ وچ بڑیاں تے جا کے بہن گے۔ اے انہاں تو بھی بڑا شدائی اور عورتوں میں بیٹھنے کا یہ پورا ایک ٹھرک تھا اس کو، اور گھر کے اندر اس کی جو ملازمت ہے، پردہ شردہ تو کہتا مجھ سے ہے ہی نہیں، پردہ شردہ تو مجھ سے۔ اچھا کھاتا کیا تھا؟ اس کے کھانے کی میں نے ڈیٹیل بتائی اس کی اپنی کتابوں میں۔ زیتون کے تیل میں بھنے بٹیرے، دیسی گھی کے اندر زردہ روزانہ، چلغوزے، پستے، زعفران، بکرے کا گوشت بھی شوق سے کھاتے تھے لیکن مرغ بھنا ہوا زیادہ پسند تھا۔ ہم تو پنڈوں تھان کے رہنے والے، ہم نے کباب کا ذکر اب سنا ہے، شہروں میں آئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کباب بڑے پسند کرتے تھے اور قیمے والے چاول شوق سے کھاتے تھے، یعنی عیاش آدمی تھا۔ مہنگی ترین کستوری 50 اس وقت کے، یعنی 5-6 ہزار روپے میں، جو اس وقت کے لاکھوں روپے کے برابر تھا، یہ وہ خریدتا تھا، انگریز اس کو دیتے تھے، اور یہ روزی روٹی حلال کرنے کے چکر میں پھر اس کو اس نے ملکہ وکٹوریہ کو خط بھی لکھا کہ میں نے تیرے جشن پہ 100 سالہ تمہارے اقتدار پہ پورے گاؤں کے اندر چراغاں کیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے خواب میں ملکہ وکٹوریہ برطانیہ دی ملکہ تے میرے خواب چ اونے قادیان چ قدم پایا ہے تے ایداں محسوس ہویا ہے کہ عرش تو رب اتر کے تشریف لے۔ اب جن کا رب ملکہ وکٹوریہ ہو، ان لوگوں کا نبی اگر مرزا غلام احمد قادیانی ہو تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ چبے کی بات ہے۔ ان کو پڑھا نہیں، اب اس یورپ کا ان کو ویزا مل جاتا ہے ایمان دے کے۔ لوگوں نے اسی ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑے تھے، مکے سے ہجرتیں ہوئی تھیں، کوئی فارس سے گیا تھا، کوئی حبشہ سے آیا تھا، لٹتے پٹتے مدینے پہنچے، ایمان ملا تو حضور کو کہا حضور ساری کائنات چھن گئی، ایمان مل گیا، ہم کامیاب ہیں۔ یہاں لوگ ویزے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ یہ آپ کے باٹا پور کا علاقہ ہے، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، 20 نوجوان ویزے کے چکر میں مرتد ہو گئے۔ کیا کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے
کہ اس کو کوئی بندہ 2 ایکڑ زمین دے اور وہ گاؤں میں اعلان کرے لوگوں میں حرام زادہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں کے ساتھ کسی اور نے منہ کالا کیا ہے، لوگوں ماں باپ کروڑوں ہوں، یہ کروڑوں مل کے محمد الرسول اللہ کی ختم المرسلینی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کہ انسان ایک ویزے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں ویزے کے چکر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہوں، اس سے بہتر ہے یہ نوجوان ٹٹی کھا کے گزارا کر لیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان بیچ کے یہ فرانس کے ویزے لے رہے ہیں۔ اویئرنس نہیں ہے ان کے، جو پڑھنے پڑھانے والے ان میں کچھ کردار والے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن نبی انگریز نے اس کو بنایا ہے جو زمانے کی کھچ ہو۔ وہ انگریز کرتا یہ تھا جو عزت والے عہدے ہوتے تھے نا وہ اپنے کمیوں کمینوں کو دیتا تھا تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو رسوا کرے۔ بڑے بڑے معزز نام، لفظ مولوی انگریز نے بدنام کیا ہے، لفظ خان سامہ انگریز نے بدنام کیا ہے، عزت والے جتنے لباس تھے ہمارے بر صغیر کے اس نے اپنے غلاموں کو پہنائے۔ تے زمانے دی سب تو وڈی جھوٹ لب کے انہوں نے کی بناتا اسلام نو ذلیل کرن لئی، اسلام نو کہ کوئی دور آئے گا لوگ اینو نبی منن گے تے پھر آخر تے لوگ مطالعہ کرن گے تے لوگ کہن گے نبی تا خود بڑی وڈی جھوٹ ہے تے لوگاں دا نبوتاں تو ایمان اٹھ جائے گا کہ ساڈا نبی بھی اداں دا، فلانے دے نبی بھی اداں دا، لہٰذا مذہب سیاست الگ الگ ہو جائے گی، سیکولرزم کے ہم لابی کو جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہائر کر دیں گے، انوالو کر دیں گے، دنیا مذہب سے بیزار ہو جائے گی، بد مذہب پیدا کر دیں گے۔ یہ بد مذہب پیدا کرنے کے لیے انگریز نے محنت کی تھی اور ہمارے معاشرے میں ترقی آ گئی ہے، بچے بے دین اور بد مذہب ہو گئے، مکان پکے ہو گئے، بچے پڑھ لکھ گئے، انگلش آ گئی، دین کا شعور نہیں رہا۔ اور مرنے کا مقام یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں نیٹ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنے بڑے قاضی نے نہیں پڑھا کہ یہ اصل میں ہے کیا، یہ اصل میں یہ بندے ہیں کون جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جس طرح شیخ بیان کر رہے تھے کہ کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر میں خود حاملہ ہو گئی اور میں نے اپنے آپ سے خود کو جنم دیا تو میں عیسیٰ ہوں۔ اس طرح کی کتنی باتیں آپ کو بتائیں، میرے خیال میں الٹی آنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں اصل اپنے موضوع کی طرف آؤں جو عظمت قرآن مجید کے حوالہ سے۔ آپ کے علاقے میں اس مسجد میں ان بچوں نے، طلباء طالبات نے قرآن مجید پڑھا ماشاءاللہ، اور ان کی عزت افزائی کے لیے انعامات بھی قاری صاحب نے تقسیم کی۔ اللہ ان کے والد محترم کی قبر کو روشن فرمائیں، مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ عزیزو، قاضی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کرنی۔ اللہ نے کہا ہے کہ روزی روٹی ہم کھلاتے ہیں، نحنو نرزقکم، ہم تم کو کھلاتے ہیں، لیکن اللہ نے کھانا کھلانے کے اسباب پیدا کیے، کھانا کھلانے کے اسباب پیدا کیے۔ فرمایا ہم تم کو پلاتے ہیں، لیکن اللہ نے پانی پلانے کے اسباب پیدا کیے۔ فرمایا ہدایت ہم دیتے ہیں، کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدیکم واہدیکم، اے آدم کے بیٹو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے لیکن نبی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حفاظت رب قرآن کی کرتا ہے لیکن اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، بندوں کو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اے میرے نبی اپنے جان نثاروں کو تیار کرو، رب ان کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے۔ قاضی صاحب آپ اتنا پڑھ کے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ گئے، لیکن اللہ نے آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں چنا۔ یہ ایک گاؤں کے کونے میں مسجد ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچیوں نے قرآن مجید پڑھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے الحمدللہ چن لیا. یہ اس کے فیصلے ہیں. وہ مکے میں بیٹھے ابو جہل کو محروم کر دیتا ہے اور حبشہ سے بلال کو بلا کے اس سے دین کی خدمت لے لیتا ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں. گھر کے رشتہ دار ابو لہب کو محروم کر دیتا ہے اور فارس سے آئے سلمان فارسی کو قبول کر کے دین کی خدمت لے لیتا ہے. وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ابو طالب کو محروم کر دیتا ہے اور ساری زندگی دشمنی کرنے والے ابو سفیان کو دین کے لیے. یہ اس کے فیصلے. قاضی صاحب یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ اپنے کس بندے کے ذریعے سے کون سا کام لیتا ہے. اللہ نے تو اپنے دین کا کام بڑے بڑے فاسقوں فاجروں سے لیا ہے. نہ لینے پہ آئے تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے نہ لے جنہیں زوم ہو کہ ہم بڑا پڑھیں. آپ کی اس مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے الحمدللہ, 5 نمازیں ہو رہی ہیں, پورے وقت پہ اذانیں ہو رہی ہیں, بچوں کو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے. کون سی گورنمنٹ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کون سا تھانہ آپ پہ کیس کرے گا؟ کوئی ڈر ہے؟ نہیں. کوئی لالچ ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو پرچہ ہو جائے گا, پکڑ کے لے جائیں گے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. اگر کریں گے تو کوئی آپ کی جیبیوں میں آ کے خزانہ ڈال جائے گا؟ نہیں. یہ نہ کسی لالچ سے کر رہے ہیں نہ کسی بندے سے ڈر کے کر رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا رب ان سے کروا رہا. ان کا رب. مسجدیں آباد ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, حالات بگڑتے ہیں سنورتے ہیں, سکول اجڑے, تھانے اجڑے, کرپشن ہوئی, کاروبار اجڑے, بزنس تباہ ہوئے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں برباد ہو گئیں. مسجدوں کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, نمازوں کے اندر فرق نہیں آیا, جمعوں کے اندر فرق نہیں آیا, خطیبوں نے دھرنے نہیں دیے, جمعے بند نہیں ہوئے, اذانیں بند نہیں ہوئی, نمازیں بند نہیں ہوئی, قرآن کی تعلیم بند نہیں ہوئی اور نہ یہ بند ہونی ہے, کیونکہ یہ رب کام خود لے رہا ہے, یہ تمہارا محتاج نہیں. اور ہم نے انشاءاللہ ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنی ہے. دنیا جس نے بنائی ہے روزی روٹی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, روزی تمہاری آسمانوں میں ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم روزی دیتے ہیں, روٹی ہم دیتے ہیں. حق حلال کھانے کے لیے ہم نے کائنات میں انسان کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. اگر یہ دین پہ چل پڑے, یہ بھوکا سوئے ہم پسند نہیں کرتے. ہمارا فرما بردار ہو اور پریشان ہو ہم پسند نہیں کرتے. ہمیں ماننے والا ہو اور لوگ اس کو تکلیفیں دے کے تنگ کریں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. عزیزو, اپنی اولاد کے دین کی فکر تم کرنا شروع کر دو, تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری فکریں اللہ نے فرمایا یہ میرے ذمے, یہ کام میں نے کرنا ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا, آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کافروں کو چھوڑ دیں, ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں. جو کام میں رب نے تیرے ذمے لگایا ہے تم نے اس کام کو کرنا ہے. جب تم اس کام کو کرنے پہ استقامت اختیار کر لو گے تو اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتبتل الیہ تبدیلا, ساری کائنات سے جان چھڑا کے, رخ چھڑا کے, ان کی باتوں سے پیچھا چھڑا کے, ان کے تانوں سے, ان کے گالیوں سے, ان کے اعتراضات سے منہ موڑ کے رب کے ساتھ تعلق بناؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, مشرق و مغرب میں تیرے نام کے جھنڈے ہم بلند کروا دیں گے. ہمارا اصل کام ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھائیں. جن بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے ان کے والدین ان کو حفظ کے لیے وقف کریں. رل مل کے 1000 2000 روپیہ پا کے اسی ایک ڈیرے تے ایک
اڈے تے ایک گاؤں چ ایک قصبے چ شعبہ حفظ دا استاد نہیں رکھ سکتے؟ پورا پنڈ 25,000 روپیہ جمع نہیں جے کر سکتا؟ رب نے مجھاں دتیاں نے، فصلاں دتیاں نے، گندماں نے، اللہ نے کنکاں دتیاں نے، پروردگار نے نعمتاں دی اخیر کر چھڈی ہے الحمدللہ۔ تے ساڈے پنڈ تھاں دیاں مسجداں چ قرآن دی آواز بلند نہ ہوے تے اسی حصہ نہ پائیے۔ رب آندا نہیں پاؤنا تے نہ پاؤ، مینوں ضرورت کوئی نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نے مر جانا ہے، میں تمہارے بعد اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لوں گا۔ میرا دین تمہارا محتاج نہیں، تم میرے دین کے محتاج ہو۔ قرآن کا کام کرو گے تو جنت پالو گے، نہیں کرو گے تو میری بادشاہی کو فرق کوئی نہیں آتا۔ رل مل کے مسجدیں آباد کرنی ہیں، شعبہ حفظ کے ادارے قائم کرنے ہیں۔ لوگوں نے بچوں کو آئین قانون پڑھا کے پورے پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیڈر بنا دیا، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ مرزائی کسے کہتے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب آدھے گھنٹے میں آپ کو بتا گئے۔ دین کا درس مسجد سے، کفر کی معرفت مسجد سے، اپنے بیگانے کا فرق مسجد سے، ممبر سے، محراب سے۔ یہ جو جلسہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اگرچہ آپ کوئی 100-150 کی تعداد میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عزیزو دوستو، جو باتیں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل رہی ہیں، یہ 10 سال دھکے کھانے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ دین کی برکت ہے، مسجد کی برکت ہے، ممبر کی برکت ہے، محراب کی برکت ہے۔ دنیا اچھی گزر جائے، کتنی دیر زندہ رہنا ہے ہم نے؟ کیا دکان مکان ہی ہر چیز ہوتی ہے؟ کتنے بندوں کو پچھلے سال میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا؟ پچھلے رمضان میں کتنے تھے آئندہ رمضان تک درمیان میں ہم سے روٹ کے چلے گئے؟ بھینسیں بھی تھیں، بزنس بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، گاڑیاں بھی تھیں، ساتھ لے کے گئے۔ کفن کو جیبیں تھیں، اگر وہ نہیں لے کے گئے تو ہم لے جائیں گے۔ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے وہ خالی گئے ہیں؟ نہیں۔ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا یہ محروم رہ جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، کل قیامت کے دن یہ رزلٹ بولے کہ جس نے ساری زندگی انگلش میں 100 نمبر لیے وہ آگے آ جائے، ہم اس کو جنت دیں گے، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ اللہ نے یہ اعلان کرنا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ مکان کس بندے کے تھے وہ آگے آ جائے، ہم نے اس کو جنت دینی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی زرعی رقبہ کس کا تھا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں کس کی تھیں، وہ آگے آ جائے۔ کس چیز پہ قیامت کے دن اللہ نے جنت الاٹ کرنی ہے؟ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ جو میرے قرآن کو پڑھتا تھا، میری بات کرتا تھا، میرا ذکر سنتا تھا، میرے دین کے لیے خود کو وقف کرتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، میری باتیں سن کے مزہ لیتا تھا، لطف لیتا تھا، وہ قریب آ جائے۔ آج میں رب نے اس بندے کی دستار بندی کرنی۔ سبحان اللہ۔ کیا دنیا میں ہم مکان بنانے کے لیے تو نہیں نہ آئے؟ جن کے نہیں بنے وہ بھی چلے گئے، جن کے بنے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اگر ہمارے بن گئے ہیں تو رہنا ہم نے بھی نہیں، اگر نہیں بنے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی ہم پہلے نہیں مریں گے، وقت آنے پہ مریں گے۔ چلو دنیا تو جداں دی اوکھی سوکھی ہے، ننگ دی پئی آ، بڑا زور لا لو کے ویکھ لے، ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، بڑے مقابلے لائے نے لوگاں نال ودن دے، رقبے خریدن دے، منہ متھا مکاناں دا بناؤن دے، نہیں بن رہا تے چلو جنت حاصل کرن دی کوئی دوڑ لا کے دیکھ لیے۔ سابقوا الی الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ او دنیا دے میداناں چ دوڑ لاؤن والےو، بریکاں لاؤ، اس میدان چ تاں دوڑ لاؤن لئی تانوں پیدا کیتا ہی نہیں، جنت حاصل کرن دی دوڑ لاؤ۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ زمینیں، رقبے، مکان، متھا، بچوں کی ڈگریاں، او پولیو انہاں مقابلے جو باہر نکلو، نمازاں، روزے، تلاوتاں، ذکر، استغفار، جمعے، نفل، روزے، قیام، میں انہاں چیزاں دا مقابلہ لاؤن لئی بندیو تانوں بھیجیا ہے۔
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਨਾਲ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੈਰਾਂ ਬਰਸਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਬੀਰੇ ਊਲਾ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਫਲ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਜੋ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਓ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 2 ਮਣ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਫੁਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਮਣ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਕੀਨਨ, ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਣਕ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਮਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ 10 ਮਣ 'ਚੋਂ 1 ਮਣ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਿਨ ਗਿਣ, ਜੇ 10 ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਮਣ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ 100 ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਈਦਾ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬਰ 'ਚ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। یہ مکان ہی لے دے کے بہ گئے نے, دنیا ہی لے دے کے بہ گئی, آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ نہیں جینی. لوگوں کو نک دکھانا ہے, متھا دکھانا ہے, اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. ساری رات بچے کارٹون دیکھتے ہیں, گیمیں کھیلتے ہیں, ہم سارا دن موبائل پہ مراسی اور بھانڈ سنتے ہیں. مسجدیں برباد ہو رہی ہیں, بے نمازی بے نمازی, گلیاں گلیاں بے نمازی. دعوتیں ہوتی تھی گاؤں تھاؤں میں پوری مسجد کے نمازیوں کی, گھروں کے اندر کھانے ہوتے تھے, خیریں ہوتی تھیں. سال سال گزر جاتا ہے. نمازی ساتھیوں اس طرح کے درس کرواتے رہا کرو, پیسے تھوڑے تھوڑے پا کے رب دے گھرانوں رونقاں لاؤ, تہاڈے گھر دیاں ہزاراں بیماریاں رب دور کر دے گا. انہاں گھراں تو بھجو گے, بیماریاں لگن گیاں, ڈاکٹراں دے سامنے فقیر بن کے کھڑوو گے, لیناں چ لاؤن گے, جیبیاں اونیاں دیاں بھرو گے, پیسہ گورے انگریز چوڑے دی جیب چ جائے گا, آرام بھی نہیں آئے گا. داؤ مرضاکم بالصدقات, پیغمبر نے فرمایا تھا مریضوں کا علاج صدقے سے کرو, دوائی بیماری کے بعد آرام دیتی ہے, صدقہ بیماری سے پہلے آرام دیتا ہے. یہ کام کر کے تو دیکھو, بچوں کو دین کے لیے وقف تو کرو. اچھے ادارے ہیں, آؤ میرے پاس, میرے ادارے میں آؤ. ناشتے کے اندر آج کیا دن ہے؟ جمعہ. اور ناشتے میں بھلا کیا کھلایا ہم نے بچوں کو؟ 150 بچے کو کیا کھلایا؟ دیسی مرغی. پہلے دن پچھلے جمعے کو کیا کھلایا؟ بکرے کے پائے. 150 نمازی, 150 بچہ, اور ساتھ ایک ادارہ ہے, 200 وہاں کی طالبات ہیں, سب کے لیے پکا. کتنے من گوشت ہم نے خریدا,
دوپہر کو بریانی، شام کو روٹی، پتھروں پہ فرنیل مار کے، سردی ہیٹر، گرمی اے سی، سفید وردیاں، نائی رکھے، حجامت کروا کے، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں آپ سے زیادہ ضرورت ہے جنت کی. جتنی آپ کو ضرورت اتنی ہمیں ضرورت. ہم کوشش کریں گے اللہ ہمیں دے دیں گے، آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو دے دیں گے. آپ ایک بار منہ پھیرو گے جنت 1000 بار منہ پھیرے گی. ہم ایک بار نخرہ رب کو دکھائیں گے، رب کا دین زیادہ نخرے والا ہے. ہم جیسی کھرکوں کی رب کو ضرورت نہیں رہے گی، وہ اوروں کو لے آئے گا. بعض بندے آنے نا جلسہ کرا کے کی کرنا ہے، ویکھے نے جلسے کیتے نے جلسے، انہاں دے ایک کہن دے باوجود بھی جلسے ہو جاندے نے. قرآن والا کرا لیندا ہے. انہیں نا شہزادیو بزرگو سر تے پگ رکھنی ہوندی ہے، کام انہیں کرنا ہے، لیکن انہیں شاباش ساڈے کھاتے لاؤنی ہوندی ہے کہ گاں ہو کے شاباش لے لو. جے گاں نہ لگے نا تے میں رب کو سراں دی کمی نہیں، میں جڑے مرضی سر تے پگ رکھ دیاں. او نیکی دا کام کراؤن دی پگ سر تے رکھ دیندا ہے تے سر چکا کے رکھو دے سامنے. نیکی دا موقع دے رہا ہوئے اکھاں بند کے کر دئی دی ہے، ورنہ جڑے پیسے نو کنجوسی کر کے اج بچا کے رکھیا ہے نا، راتی مر جیے تے سویرے اولاد اونوں ایداں اڑا دیندی ہے کہ جویں چلدے پھردے پرندے کسے ککھاں دی بوری نو اڑاوندے نے کھلارتے، بھول جاتے ہیں. لیکن دیندار بندوں کے ساتھ ہمارے حاجی امین صاحب تھے، میاں چنو نائب صدر، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے. یہ 3 دن پہلے فوت ہو گئے. پورے چنو کے کاری جنازے میں جمع تھے. کی کرتے سن؟ کدے کسی دی جیبی 1000 پاتا، کدے کسی جیبی 500 پاتا. تسی مینوں دسو 1500 دے نال کی انہوں نے سونے دے پہاڑ خرید لے ہون گے؟ لیکن دیندار بندوں کو چونکہ ضرب بہت وسیع ہوتا ہے، سکی اولاد جنہاں لئی کروڑاں چھڈ کے گئے نے، وہ اونا رو کے دعاواں نہیں کر رہی سی جنی اے دین والے بندے اولی دعا کر رہے سن. تے جنہیں آکھیا کہ انہاں نوں کی یہ بڑا کھا گئے نے جنابے لیے، انہاں نے ان پاتا ہے، لٹ گئے نے، پٹ گئے نے. حضرات ان کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، نہ سگے مانتے ہیں نہ بغانے مانگتے ہیں. جس نے اللہ کے گھروں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، وہ مسجدوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. قبر میں نہ پیچھے سے پیسہ پہنچ رہا ہے، نہ بچوں کا مکان پہنچ رہا ہے، نہ رنگ برنگے کھانے پہنچ رہے ہیں، لیکن مسجد میں دیندار بندے جو ذکر خیر کرتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے اذکروا محاسن موتاکم پہ آج محمد رسول اللہ کی امتی نے عمل کر کے تیرا ذکر خیر کیا ہے. تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا ذکر خیر ہونے کی برکت سے اللہ نے تیری جنت کی پراپرٹی میں اضافہ کر دیا. چلتے پھرتے ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک رکھو. نمازیوں کو گھر کے اندر بلا کے چائے پلاؤ. بھائی صاحب آؤ ساڈے گھر چائے پیو. آپ دیاں رونقاں بحال کرو، پرانی والیاں 25-30 سال پہلوں والیاں سی. آؤ مسجد چ بہنے ہیں. قاری صاحب اج سانو تسی سورۃ الواقعہ دا ترجمہ سناؤ. 10 بندے نے، انہاں 10 بندیاں دی چاہ میری طرفوں مسجداں نو آباد کرو. دین تے پیسہ لاؤ، دین نو سونا بنا کے پیش کرو. لوگاں نے میڈیا تے پیسے لانے شروع کر دیتے نے، آوازاں سونیاں کڈ رہے نے، کپڑے سونے پا رہے نے، تاکہ ویکھن والے نو اسی سونے لگیے تے دنیا سانو ویکھے. تے جدوں اسی مسیتاں نو قبرستان بنا دیاں گے، اینو آنا کسے نہیں. انہاں نو سونیاں کرو، انہاں نو صاف کرو، انہاں نو دھوو، طیبو، ان کو خوشبوئیں لگاؤ، نظیفو، ان کو صاف رکھو. پھر ان میں دسترخوان لگا کے لوگوں کو بلاؤ، کھلاؤ بھی، محمد کا پیغام سناؤ. انما یامر مساجد اللہ. تم رب کے گھروں کو آباد کرو، رب تمہاری آخرت کو آباد کرے. 60-70 سال سے زیادہ ہم نہیں جیئیں گے، کوئی زیادہ لمبی عمر نہیں ہم پائیں گے،
کوشش کر لو کہ جیتے جی قرآن کی کوئی خدمت کر جاؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، فجر کے بعد قرآن مجید کھولا کرو، سورۃ ملک پڑھے بغیر نہ سویا کرو۔ حضور نے فرمایا میری امت کا جو شخص 10 آیتیں پڑھ لے رات سونے سے پہلے نفلوں میں، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کو قیامت کے دن غافل بندوں کی صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ یہ نہیں گئے گزرے ہیں کہ رات سون تو پہلوں 10 آیتیں نہیں پڑھ سکتے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کریں، 10 آیتیں پڑھنیاں نے انشاءاللہ۔ جے کدے سستی ہو گئی، سردی لگ دی ہے، جو کچھ مرضی، شیطان نو شکست دینی ہے، 2-4 واری بسترا چلا کے مارنا ہے، شیطان دے منہ تے فرشتیاں نے کھے پاؤنی ہے۔ رب نے انہاں 10 آیتاں دے قیام چ تانوں اینا لطف دین لگ پینا ہے کہ تانوں بٹیریاں دی کڑائی دا اینا سواد نہیں ہونا۔ 10 آیتاں پڑھیوں بغیر نہیں سونا۔ سورۃ ملک پڑھنی انشاءاللہ۔ ایک میرے نال وعدہ کرو، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیاں، اسی من الدجال، رب نے انہوں دجال دے فتنے تو بچا لینا ہے۔ تے کیڑے کیڑے ساتھی 10 آیتاں سورۃ الکہف دیاں یاد کرنگے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرو؟ قرآن مجید آئے تھے تو کوئی یہ لمبی نہیں ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ 10 آیتیں، یہ زیادہ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ نہیں لگا، میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھ دی، 1 منٹ نہیں لگا۔ اور آپ اگر توجہ کریں تو اسی میرے نال ایک دفعہ پڑھو، میں تمہیں تجربہ کراواں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ گئے تو گئے گزرے بندے نو جدا حافظہ بڑا کمزور ہے تے بڑھا ٹھیرا ہے، 5-10 واری پڑھیا ایک آیت یاد ہو جاندی ہے، تے 5-10 واری پڑھن تے منٹ لگدا ہے، 1 منٹ لگدا ہے 1۔ 10 منٹاں چ بھی 1 لین یاد ہوئے تے 10 لینا نہیں، تے 10 دا آیا 100، 1 گھنٹہ تے کنے بن گئے 40 منٹ، اتنا ٹائم ہی نہیں دے سکتے۔ حضور نے فرمایا جے سینے چ قرآن دا کوئی حصہ نہیں، وہ جنگل ہے، الواں دا اڈا ہے، اجاڑ پئی اوتھے، الو بول دے نے اوتھے، نور تے رونق تے خیر دا خیال کتھوں ہونا ہے؟ اس بندے نے سارا دن غلط سوچنا ہے، نقصان سوچنا ہے، ہمیشہ ساڑی پکنا ہے۔ اے دے سینے چ قرآن نہیں، اے چو خیر کوئی نہیں نکلنی، اے چو سیک پھوکے بھوکے ہی نکلنے، خیر اس سے نکلے گی جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو۔ بیمار سینہ، ویران سینہ، قرآن سے محروم سینہ، قاضی صاحب ایمان والا سینہ، نور والا سینہ، صاحب قرآن سینہ، صاحب انوار سینہ۔ 10 آیتاں سورۃ الکہف دیاں، ہاتھ کھڑا کرو پورے بھار نال انشاءاللہ۔
پکا وعدہ کرو میرے نال یاد کرنی ہیں انشاءاللہ. لو بھئی سویر تو قرآن لے کے قاری صاحب کول کیڑے کیڑے بندے بہن گے سورت کاف دیاں 10 آیتاں یاد کرن لئی. بسم اللہ پڑھو ذرا, بسم اللہ بسم اللہ, ہاتھ کھڑا کرو, بسم اللہ بسم اللہ. اپنی مسجداں چ اتنے نہیں آ سکتے, کسی ہور مسجد سویر تو آغاز کر دینا انشاءاللہ. اج کی دن ہے جمعہ, اگلے جمعے تک میرے شہزادیاں ساریاں نے سونیاں جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے انہاں نوں توفیق عطا کر چھڈ آمین. تے جنہاں نے ہاتھ کھڑے نہیں نہ کیتے انہاں نوں ہدایت دے کہ نیکی دے کام وچ پیچھے نہیں رہی دا. بعض دفعہ کلا نعرہ مارن نال ہی اللہ قبول کر لیندا ہے. اگلے جمعے تک 10 آیتاں یاد کرنی ہیں انشاءاللہ. وتراں دے وچ سبح اسم ربک الاعلی, قل یا ایھا الکافرون, تے تیسری رکعت اے 10 آیتاں تو زیادہ ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے گھر چل جاؤ, سنتاں دو پڑھ کے چاہ شاہ پیو, ہلکا پھلکا گھر دیاں دا کوئی حال چال پوچھنا ہے پوچھ لو, سون تو پہلوں وتر پڑھ لو. تے وتراں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی بھی آ گئی, سورہ کافرون بھی آ گئی, سورہ اخلاص بھی آ گئی, تے نالے وتر ہو گئے, نالے نفلی عبادت ہو گئی, نالے 10 آیتاں دا قیام ہو گیا. تے رب قیامت الدن اے نہیں کہے گا کہ جا تو میرے غافلاں چی رہا ہے. من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو بندہ اس قرآن کی 10 آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لے وہ غافل نہیں. جو سارا قرآن پڑھ لے وہ کس طرح غافل ہو سکتا ہے؟ یہ جو غافل ہے نا دین سے, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اصل غافل وہ ہے جس نے قرآن, اور جس نے قرآن پڑھا نہ وہ دنیا سے غافل نہ وہ آخرت سے غافل. سورۃ ملک انشاءاللہ سونے سے پہلے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ, اتوں میں کے پڑھ لو. آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ, جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ رب اس سے محبت کرنے لگ جائے, فلیقرأ فی المصحف, اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے اوپر سے دیکھ کے تلاوت کیا کریں. لو بھئی 10 آیتوں والا ثواب لے لیا قیام کر کے, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے. زبانی سورۃ الکہف, سورۃ الملک اگر یاد نہیں ہے قرآن کھول لینا ہے, تو عشاء دی نماز پڑھ کے جو مرضی ہو جائے سورۃ الملک پڑھے بغیر مسجد سے نہیں جانا. کتنے منٹ لگتے ہیں سورۃ الملک پڑھتے؟ 4 سے 5 منٹ. کتنے؟ 4 سے 5 منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے یہ چھوٹے بچے ان کا مقابلہ کرواؤ نمازوں کا, 40 دن یہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. کوئی حاجی صاحب کھڑے ہو کے قاری صاحب نو کہیں کہ قاری صاحب 1000 روپیہ میرے لو, 500 میرے لو, اے بچے نو انعام دیا جے. 40 دن تو بعد انہاں دی تقریب کرو, انہاں نو انعام ونڈو. 40 دن انہاں نمازاں تسی پڑھا دیو, اگوں عادت سونا پروردگار پیدا کر دے. انہاں دے ہڈاں پیراں چ نماز رچ بس جائے تے ساڈے تاں انعام کرام کی دینا ہے. ساڈے تاں بابیاں نو یہ مخلوق ویسے ہی بڑی پیڑی لگدی, اس طرح مسیتاں وڑن نہیں دے انہاں نو. دین دے نا تے اسی وہ دبکا مار دے ہیں, بچے مسیت دے بوئے دے کو نہیں لنگدے. بزرگ ہونے دا مطلب اسی یہ لے لیا کہ بچوں نو مسیتوں بھجاونا ہے. ابن نشان نے لکھا ہے کہ دنیا میں مختلف دائرے ہیں, ان دائروں میں اسلام بھی ایک دائرہ ہے. آج سے کچھ سال پہلے لوگ اس دائرے میں داخل کیے جاتے تھے, آج کل نکالے جاتے. حضور کے زمانے میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو مسجد میں لایا جاتا تھا. ماواں دودھ پیندے بچوں کو کچھڑ چک کے مسیتے آ کے نمازاں پڑھ دیا سن. بچے رو پیندے سی, حضور نو سنتے سن, عورتاں دی سب پیچھے ہوندی سی. لیکن حضور نماز چھوٹی کر دیتے تھے کہ بچہ ماں کے سکون کو خراب نہ کرے. بچوں کے لانے پہ پابندی نہیں لگاتے تھے. بچوں کے لانے پہ اسی تو مسیتاں دا ماحول ہی ڈراؤنا جہا بنایا ہوا ہے. بچہ کھیل نہیں سکتا, بچہ چھال نہیں مار سکتا. جہے بچے نے چھال نہیں مارنی, شرارت نہیں کرنی, وہ تو بیمار ہے. ہم نے اسے مسجد کی بے ادبی کا نام دے دیا ہے, اور بے ادبی کا اپنی طرف سے ایک ہم نے من گھڑت منظر بنا کے اس طرح مسلط کیا ہے کہ بچیاں دے ساہ نہیں نکلتے مسیتاں چاہ کے. ہمیں پورے خطبہ جمعے میں بچے کی ٹینشن ہوتی کہ یہ شرارت نہ کر دے, خطیب دی گل تو محروم ہو گئے, ادھر ساڈا دھیان نہیں ہوندا. عزیزو دوستو,
ان بچوں کو مسجد میں لاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ اگر سجدے میں گئے ہو، پیچھے بچوں کی شرارتیں نہیں ہو رہی تو پریشان ہو جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد یہ مسجدیں برباد ہو جائیں گی۔ اور جب مسجدیں ویران ہوں گی، حضور نے فرمایا اس وقت اللہ کائنات کو تباہ کرنے کا آغاز فرما دیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ مسجدوں کو بھرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ بندے کے ایمان کی نشانی ہے۔ نماز کے ٹائم بچوں کو نماز پڑھائیں، تلاوت کے ٹائم تلاوت کروائیں۔ اس کے بعد اگر 10 منٹ بچے مسجد میں بھاگ پھر لیتے ہیں، مسجد کی گستاخی نہیں ہوتی، مسجد کی توہین نہیں ہوتی۔ جب آپ بچوں کو کھیلنے کا ٹائم دے دیں گے مسجد میں، تو نماز بچے خود بخود دھیان سے پڑھیں گے کہ ہمیں کھیلنے کا ٹائم ملنا ہے۔ اور بچے بڑے سائنسدان نے، بچیاں نو پتہ جدوں پھر گیا سلام تے بابے ہونی نماز دی قید چوں باہر آ جانے نے، لہذا شرارت بولو، شرارت نماز کر لو، بابے ہونی نماز بنی جے نے، ہیں جی وہ بابا ہی سجدے آندے نے، نیانے پچھوں ادا کرتے ہیں، پیچھے ویکھدے نے، ادا ویکھدے آ، شرارت کرتے ہیں، نال دے نوں کونی مار دین گے، سجدے جان گے باہ باہر کڈ دین گے تاکہ اگلے دے سینے 'چ وجے، یا شرارت کر کے باہ باہر کڈ کے لمکا لین گے رکوع 'چ جا کے۔ انہوں نے پتہ بابے ہونی بنی جے نے، تے جہاں پھرنا سلام اونا حاجی امر دین بن کے نوکر 'چ بہ جان۔ یہ اسی بچیاں نوں الٹا عادتاں پائیاں ہوئیاں۔ 10 منٹ بہ کے بچیاں نوں انہوں کو پتر پاؤ 10 منٹ شور گلاں کر لو۔ رسول اللہ دے زمانے 'چ بھی بچے مسجداں 'چ کھیلدے سن۔ چلو بیٹے شرارت کر لیے، گپ لا لیے، مقابلہ لا لیا۔ بچیاں نوں تسی اگر زور لوانا نا انہاں دا، ایس کندھ نہ بہا کے نا، انہاں نوں کو بیٹے جمپ مار کے اس کندھ تے کر چل جاؤ۔ اتوں جمپ مارن گے، اتوں تک آؤ گے، 3 دفعہ آؤں 3 دفعہ این لیڑا، شرارت والا کرنٹ ہے وہ ختم ہونا۔ اینا کی ہوتا ہے؟ اس تو بعد نماز انہوں کو پتر سکون نہ پڑھو، قاری صاحب اسی تو ساہ پیتا ہوا یہاں دا۔ سکول کے اندر بچے شرارت بھی کرتے ہیں، ٹیچر کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، پتہ ہے فیس چل جانی ہے، بچہ ہٹا کے دوجے سکول چل جانا ہے۔ یارو سانو نہیں ڈرنا چاہیے کہ بچے نو نجائز ڈرایا تو بچہ دین تو دور ہو گیا، مسیح تو دور ہو گیا، ساری آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ بچوں کو مسجد میں لانا ہے، مسجدیں آباد کرنی ہے، مدرسے آباد کرنے، گلی محلے چ آوارہ پھر دے بچیاں دے والدین نو توجہ دوایا کرو جا کے کہ یار انہاں نو مسیتے پڑھن بھیجو، ساری مسیتے قرآن دی تعلیم ہوندی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو آباد کرے۔